استقبالی رسم سے فارغ ہو کر جب مجھے اندر لے جایا گیا تو بڑے ہال میں 10-12 معزز لوگ بیٹھے دیکھے۔ ان میں بخشی سعید احمد بھی تھا، باقی میرے لیے اجنبی تھے۔ مجھے احساس تھا کہ نہ جانے ان میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کو وریام ذاتی طور پر جانتا ہوگا۔ اگر وہ اجنبی ہوتے تو بخشی صاحب تعارف کرواتے، مگر وہ میرا گال چوم کر ایک طرف ہو گئے تھے۔ میں بجھی مسکراہٹ چہرے پر سجائے قریب آنے والوں سے ملتا رہا تھا۔ مجھے پہچانا تم نے؟ ایک انگریز نما شخص نے ہاتھ ملانے کے بعد پوچھا تو میں کسی بھی ایسے متوقع حملے کے لیے تیار تھا۔ میں نے چہرے پر کرب اور ندامت کے ملے جلے تاثرات ابھارے اور معذرت خواہانہ انداز میں اپنے فرضی باپ کی طرف دیکھا۔ وہ ایک اور صاحب سے باتیں کر رہے تھے، ورنہ میری مدد ضرور کرتے۔ ماریا نے بتایا تھا۔ مجھے کرب اور تذبذب میں پا کر اس نے میرے شانے پر تھپکی دی۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں مائی سن، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم تمہاری پوری مدد کریں گے، اس نے کہا۔ تھینک یو انکل، میں نے سر جھکا کر مؤدب لہجے میں کہا، لیکن میں نے کل ماریا کو پہچان لیا تھا۔ میرا ذہن فالٹی الیکٹرک کنیکشن کی طرح اچانک بجھ جاتا ہے اور پھر خود بخود تاریکی دور ہو جاتی ہے، میں نے کہا۔ اپنے لوگوں اور پہلے سے دیکھی جگہوں کے درمیان رہو گے تو یہ فالٹ دور ہو جائے گا، اس نے کہا۔ ایک اور معزز شخص نے بلایا۔ میں جی کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ بغلی نیم وار دروازے پر امی، رقیہ، ماریا اور ان کے پیچھے کتنے ہی اجنبی زنانہ چہرے جھانک رہے تھے۔ میں جھکا تو امی جان نے میرا چہرہ ہاتھ میں لے لیا۔ بلا شبہ وہ میری ماں نہ تھی، وہ صرف ایک عورت تھی، لیکن وہ مہک رہی تھی، وہ ممتا کی خوشبو میں بسی ہوئی تھی۔ مجھے اس لمحے تھوڑا سا دکھ بھی ہوا تھا کہ میں ایک ماں کو دھوکہ دے رہا ہوں، لیکن ساتھ ہی ایک سوچ ابھری کہ میری ذات نے ایک ماں، بہن اور باپ کو بہت بڑے دکھ سے بچا لیا تھا۔ اگر شہباز کی بجائے ان لوگوں تک ان کے بیٹے وریام کی لاش پہنچا دی جاتی تو اس خاندان کی کیا حالت ہوتی؟ میں وریام نہیں تھا، لیکن اس کے سارے نقش اور رنگ میرے ساتھ تھے۔ سب نے مجھے وریام تسلیم کر لیا تھا۔ اگر ایک طرف میں ان کو دھوکہ دے رہا تھا تو دوسری طرف ان کی خوشیوں کی حفاظت بھی کر رہا تھا۔ وہ لوگ مجھے دوبارہ پا کر جس قدر خوشی محسوس کر رہے تھے، وریام کی لاش یا موت کی خبر اس قدر ان کو غم بھی دے دیتی۔ رقیہ نے سر میرے سینے سے لگایا اور میں نے اس کے بالوں پر چہرہ رکھا۔ وہ ایک خوش اندام اور نوجوان لڑکی تھی، لیکن میرے اندر وہ جذبہ، وہ کرنٹ اور ہیجان نہیں پیدا ہوا تھا جو صرف دید اور سوچ سے ہیجانی کیفیت پیدا کیا کرتا۔ یقیناً اس میں میری اس سوچ کا دخل رہا ہوگا کہ میں رقیہ کا بھائی ہوں۔ آدھے وریام کو دوبارہ پا کر خوشی ہوئی۔ ماریا نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، اگر تم نے تلاش کی اجازت دی تو میں جلد ہی آدھے گمشدہ حصے کو بھی برآمد کر لوں گی، ماریا نے کہا۔ مالتا ایسی باتیں کروں، امی جان نے احتجاج کیا، یہ اب ٹھیک ہے اور اپنے گھر واپس آیا ہے۔ چلو بیٹے اندر، دادی اماں تمہاری منتظر ہیں، انہوں نے کہا۔ دو بھرے کمروں سے گزرتا ہوا میں تیسرے کمرے میں داخل ہوا۔ تخت پوش پر ایک ضعیفہ قبلہ رو قیام کی حالت میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ امی جان نے میری پشت پر ہاتھ رکھ کر ان کو پکارا، دیکھیے کون سلام کرنے آیا ہے۔ ضعیفہ نے بکل میں لپٹا ہوا چہرہ گھمایا اور پھر ٹٹول کر اینک اٹھائی۔ یہ آپ کا وریام ہے اماں۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور میں گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گیا اور سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ اس مہربان ہاتھ کے لمس کا سرور میں آج بھی محسوس کر سکتا ہوں۔ چند منٹ کمرے میں گہرا سکوت طاری رہا تھا۔ وہ مجھے ایسے تھپک رہی تھی جیسے ماں شیرخوار بچے کو تھپکاتی ہے کہ وہ جلدی سو جائے۔ نیاز کا انتظام ہو گیا نا بہو؟ دادی اماں نے پوچھا۔ جی اماں، امی جان نے کہا۔ 3 دیگیں آپ کے حکم کے مطابق یتیم خانے میں بھجوا دی گئی ہیں اور باقی دیگیں پک رہی ہیں۔ سریا کس وقت پہنچ رہی ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ 4 بجے کی فلائٹ سے۔ اور حضرت صاحب؟ ان کو لینے ڈرائیور بھیج دیا ہے، ماں نے کہا۔ ٹھیک ہے، 7 بکرے یا ان کی قیمت مساکین میں میرا بچہ اپنے ہاتھوں سے بانٹے گا، دادی اماں نے کہا۔ بہتر اماں جی، امی جان نے جھک کر جواب دیا۔ انہوں نے میرا چہرہ ہاتھ میں لے کر اوپر اٹھایا اور پھونک مار کر چھوڑ دیا۔ وہ شاید جانے کی اجازت تھی۔ امی جان نے مجھے اٹھایا اور انہی کمروں سے گزرتے ہوئے ایک اور کمرے میں پہنچے۔ کمرے میں ایک بیڈ، سائڈ ٹیبل، دیواروں پر پینٹنگز سنہری فریموں میں آویزاں تھی۔ ان کے درمیان میری یعنی وریام کی رنگین تصویر بھی تھی، جسے دیکھ کر خالق کائنات کی سنائی کی داد دینا پڑتی تھی۔ تربیت سے پہلے بھی مجھے وریام کی تصویر دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا، لیکن یہ پورٹریٹ بالکل اس پورٹریٹ کی دوسری کاپی تھی جو میرے گھر کے ڈرائنگ روم کے مینٹل پیس پر رکھی ہوئی تھی۔ دیکھ لیجئے، رقیہ بولی، میں نے ایز اٹ از کی حالت میں آپ کا بیڈ روم رکھا ہے، حتیٰ کہ میں نے استعمال شدہ بیڈ شیٹ اور تکیے کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے بیڈ شیٹ بھی نہیں بدلی، اس لیے کہ کمرہ ہمیشہ لاک رہتا تھا، رقیہ نے جواب دیا۔
ویسے بیڈ شیٹ اتنی میلی تو نہیں ہے، گزشتہ بار آپ نے صرف 2 راتیں استعمال کی تھیں، اس نے کہا۔ اینی ہاؤ، میں بیڈ پر گرتے ہوئے بولا، تھینک یو ویری مچ۔ بیٹا کوئی ایزی ڈریس پہن لو، امی جان نے کہا، ابھی تمہیں کچھ وقت مہمانوں کے درمیان بیٹھنا ہوگا۔ او موم، میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، میں گیدرنگ کو فی الحال فیس نہیں کر سکتا، آپ کو تو پتہ ہے نا، پل پل میری ذہنی حالت بدل جاتی ہے، خواہ مخواہ تماشا بن جاؤں گا، میں نے کہا۔ ہاں امی، ان سے معذرت کر دیں گے ابو، رقیہ نے تائیدی لہجے میں میری مدد کی تھی۔ کچھ الٹی سیدھی بات ہو گئی تو یہ لوگ باتیں بنائیں گے، پتہ ہے نا اپنی برادری کا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہارا جی نہیں چاہتا تو میں تمہارے ابو کو سمجھا دوں گی، تم آرام کرو، امی نے کہا۔ ابھی امی جان اور رقیہ دروازے تک ہی گئی تھی کہ ماریا دندراتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور مجھے بیڈ پر دیکھ کر اس نے منہ بنایا۔ امی جان تو اسے نظر انداز کرتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی، مگر رقیہ نے اسے گھور کر دیکھا، پھر ناک سکوڑنے لگی مگر زبان سے خاموش رہی تھی۔ کمال ہے، ماریا کمرے کا جغرافیہ پڑھ کر بولی، یہاں تو بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، یہ بیڈ روم ہے میڈم، رقیہ طنزیہ انداز میں بولی، بیڈ روم لیٹنے اور آرام کرنے کے لیے استعمال ہوا کرتا ہے۔ ہاں، ماریا نے کاندھے اچکائے اور سائڈ ٹیبل پر بیٹھ گئی، لیکن میں وریام کی 3rd 4th قسم کی کزن ہوں، لہٰذا بیڈ شیئر نہیں کر سکتی، مجھے بیٹھنا ہے اور وریام سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ پھر اس نے میری جانب دیکھا، وریام پلیز ایک کرسی منگواؤ۔ اگر ماریا صرف لڑکی ہی ہوتی تو میں ماں اور بہن کی ناگواری کی پاسداری کرتا اور سر درد کا بہانہ کر دیتا، مگر وہ انٹیلیجنس کے افسر اعلیٰ کی بیٹی اور دستے راست تھی۔ مجھے مہرزر کی طرف سے ہدایت ملی تھی کہ ماریا کی مت مارنی ہوگی، عورت کی مت کہتے ہیں ایڑیوں میں ہوتی ہے، اس لیے مجھے اس کی ایڑیوں کو بھی خوش کرنا تھا۔ میں نے رقیہ سے کہا، اسے میری بات بری تو ضرور لگی تھی، لیکن بھائی اور پھر بیمار بھائی کا لحاظ کرنا ہی پڑا تھا۔ کہیں سے آفس چیئر اٹھا لائی تھی، رکھنے کا انداز ایسا تھا جیسے ناراض بیوی ساس کو اپنی ناراضگی دکھانے کے لیے برتن زور سے رکھتی ہے۔ ہاں، مائی 4th کزن کیپٹن وریام، وہ بیڈ کی پٹی پر پاؤں رکھتے ہوئے بولی، تم نے پولیس اور ملٹری انٹیلیجنس والوں کو خوب انگلیوں پر نچایا ہے، مجھے تمہاری رپورٹ پڑھ کر بہت ہنسی آئی تھی، تمہارا بیان بالکل سیدھا سادہ ہے، یہی نفسیاتی ٹرک استعمال کر کے تم نے ان لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے۔ اگر تم الجھا ہوا بیان دیتے تو الجھن کو سلجھاتے کسی احمق کے ذہن کی کھڑکی بھی کھل سکتی تھی۔ چوٹ اور تشدد اور یاداشت، مائی ڈیئر کیپٹن، ایسا ہوتا ہوگا یا ہوا ہوگا جسے افسانہ نگاروں اور فلمی کہانیاں لکھنے والوں نے پلے باندھ لیا ہے۔ سچ بتاؤ وریام، یاداشت کھو جانے کا آئیڈیا تم نے کس فلم سے لیا ہے؟ اس نے کہا۔ اگر میں یہ جواب دوں کہ تمہاری تقریر جو میں نے سنی ہے وہ بھی بھول گیا ہوں تو، میں نے کہا، تو پھر میں بولوں گی، پھر تقریر دہراؤں گی، حتیٰ کہ تمہیں ایک ایک لفظ حفظ ہو جائے گا اور تم ایک ایک لفظ کا جواب دینے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ سنو کزن، میں تمہاری گرل فرینڈ نہ صحیح، لیکن یہ بات تم جانتے ہو کہ مجھے وریام کے لیے مانگا جا چکا ہے، اور کوئی لڑکی تم جیسے پیارے شخص کو ضائع کرنے کی حماقت نہیں کر سکتی۔ مجھے مسٹر حسن کے حوالے سے نہ سوچو، بلکہ اس تعلق، فیصلے اور رشتے کے تناظر میں دیکھو اور سوچو۔ بلا شبہ تمام ایجنسیاں مطمئن ہو چکی ہیں، لیکن کیپٹن ونود چودھری سرگرمی عمل ہے، اور اس کی وجہ احساس فرض نہیں بلکہ احساس رقابت ہے۔ اس نے ڈی جی سے فائل لے لیا ہے، وہ لومڑ سے زیادہ مکار اور بھیڑیے سے بڑھ کر ظالم ہے۔ میں نہیں چاہتی وہ تمہارے نقشے پا پر چلنا شروع کر دے، وہ چلے نہ چلے، مگر تم چلنا چاہتی ہو، میں نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ لیکن کیوں؟ میں نے کہا۔ او نو، وہ میری بات سن کر اچھل کر بولی، میں صرف تمہیں بچانا چاہتی ہوں کیپٹن، میں نہیں چاہتی کہ وہ اور کچھ نہیں تو تمہارے بیان کی تردید لے آئے، ایک غلطی پکڑی جائے تو راستہ کھل جاتا ہے۔ تم فوجی لوگ نہیں جانتے، ہم مسلمانوں کی وفاداریاں پتے پر قطرے جیسی ہوتی ہیں، بے جواز بہت کچھ کر لیتے ہیں، اگر کسی کو جواز فراہم کر دیا جائے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، اس نے کہا۔ کوئی اور بات کرو ماریا، میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، میں تنگ آ گیا ہوں ایسی باتوں سے۔ وہ کیا نام؟ ہاں، ونود چودھری، اسے بھی جھک مارنے دو، جب کچھ ہے ہی نہیں تو وہ کیا لائے گا، میں نے کہا۔ ہے مائی آفیسر، وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پروسوک آواز میں بولی، اگر وہ لوگ ڈاکو ہوتے یا ان کا تعلق کسی ہندو تنظیم سے ہوتا تو میں تمہارے بیان پر یقین کر لیتی، مگر وہ ڈاکو نہیں ہیں، وہ مسلمان ہیں اور آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، جس سے ہم جیسے نام کے مسلمانوں کا مستقبل بھی وابستہ ہے۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو ان کو بچانے کے لیے یہی کچھ کرتی۔ میں تنخواہ دار اور وفادار انڈین گورنمنٹ باپ کی بیٹی ہونے کے باوجود تمہارے کردار پر فخر کرتی ہوں، اس نے کہا۔ کچھ لوگ ناکردہ گناہوں کی سزا پاتے ہیں اور میں خوش بخت ہوں کہ ناکردہ کام کا انعام پانے کا تمہارے نزدیک اہل ہوں۔ شکریہ ماریا حسن۔ تو تم نہیں بتاؤ گے؟ وہ نتھریں پھڑکانے لگی۔ تمہیں بھروسہ نہیں ہے مجھ پر؟ کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا۔ وہی کچھ جو کچھ ان لوگوں نے تم سے پوچھا،
اور تم نے نہیں بتایا؟ کن لوگوں نے؟ میں نے کہا۔ کرنل آفندی کے لوگوں نے، اس نے تنتناتی آواز میں جواب دیا۔ میں مستقبل قریب کے لائف پارٹنر کے معاملات سے بے خبر ہوں، نہ الگ رہ سکتی ہوں۔ میں یہ جانتی ہوں ایک اور ایجنسی نے مہر زر کی خدمات مستعار لے رکھی ہیں، وہی لڑکی جو تم سے ملتی رہی ہے۔ وہ پہلے کئی مقدمات میں ملوث تھی، اس کے تمام مقدمات واپس لینے کی شرط رکھی گئی ہے۔ میں نہیں جانتی وہ کیا کچھ معلوم کر چکی ہے، لیکن اتنا جانتی ہے کہ تم نے اسے قبول کر لیا ہے۔ با الفاظ دیگر شکار نے کانٹا نگل لیا ہے۔ مجھے سب کچھ بتا دو وریام، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں، ورنہ تم پھنس جاؤ گی اور ہم بھی بے بس ہو جائیں گے۔ ایک طرف ونود ہے جو تمہیں پیچھے کر کے مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے، دوسری طرف مہر زر ہے جو معلومات کے بدلے آزادی حاصل کرنا چاہتی ہے، اس نے کہا۔ پھر سنو ماریہ حسن، میں نے گراتی ہوئی آواز میں کہا، جو کچھ تم سب لوگ معلوم کرنا چاہتے ہو وہ کچھ میرے پاس نہیں ہے، اور اگر ہے تو میں نہیں بتاؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو۔ میں نے کہا، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ میں ایک ہندو سے شادی کر لوں؟ وہ بھرائی آواز میں بولی۔ ونود ایک سیاسی لیڈر اور بہت بڑے صنعت کار کا اکلوتا بیٹا ہے، وہ مجھے چاہتا ہے، میرا دیوانہ ہے، میرے لیے فوج میں آیا ہے، اور یہ ساری باتیں ہمارے والدین جانتے ہیں۔ میں اگر گستاخی سے قطع نظر اپنی ڈیڈی کے بارے میں رائے دوں تو وہ یہ ہے کہ حسن علی مسلمان ہے نہ ہندو، وہ صرف دولت، اقتدار اور نام کا غلام ہے۔ ڈیڈی نے صاف صاف کہہ دیا ہے، اگر ماریہ چاہے تو ونود سے شادی کر سکتی ہے۔ مجھے تم سے وہ محبت نہیں ہے جو جان اور مال قربان کرنے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہے کہ وریام بھی مجھے چاہتا ہے، اس کے باوجود میری ماں اور تمہارا باپ دونوں چاہتے ہیں کہ دونوں خاندان اس رشتے کے پل سے وابستہ ہو جائیں، شاید اس لیے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب رہنا چاہتے ہیں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں ایک مسلمان فیملی کو بہرحال ترجیح دوں گی۔ اب تم پر منحصر ہے کہ میری خاطر کیا قربانی دو گے، اس نے کہا۔ لیکن ان باتوں کا معلومات سے کیا تعلق ہے؟ میں نے الجھے سے لہجے میں پوچھا۔ تم کسے خوش کرنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا، ڈیڈی کو۔ وہ خود ہی میرے جال کے قریب آ کر بولی، تمہیں معلوم ہے کہ ڈیڈی کے سودے پر کام کر رہے ہیں، اگر تمہارے معلومات کی روشنی میں کامیابی حاصل ہو گئی تو اس کا کریڈٹ ان کو ملے گا۔ کیپٹن ونود کو ناکامی ہوگی، اس نے کہا۔ پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا۔ پھر وہ گڑبڑانے لگی، پھر ڈیڈی ہماری شادی کر دیں گے۔ تم بالغ اور خود مختار ہو نا؟ میں نے کہا۔ ہاں ہوں، اس نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن میں ڈیڈی کو ناراض نہیں کر سکتی، اس نے کہا۔ تو پھر مجھے بھی ناراض نہ کرو، جاؤ مجھے آرام کرنا ہے، میں نے کہا۔ ضرور، وہ اٹھی پھر مسکرانے لگی۔ یو آر گریٹ۔ اس نے بالوں کو ہاتھوں سے پیچھے کیا اور دروازہ کھول کر نکل گئی تھی۔ وہ تو چلی گئی تھی، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اسے تو میں نے کمرے سے نکال دیا تھا، مگر جو پریشانی وہ چھوڑ گئی تھی اسے میں اپنے ذہن کے کسی دروازے سے باہر نہیں نکال سکتا تھا۔ اس پریشانی کی تہ میں مہر زر بھی تھی، جس نے مجھے پیر کرم علی شاہ اور خانقاہ کا حوالہ دے کر مطمئن کر دیا تھا۔ اگر وہ پیر صاحب کی تنظیم کی رکن تھی تو اس نے کسی ایجنسی سے رابطہ کیوں قائم کر رکھا تھا؟ کیا وہ ڈبل ایجنٹ کا کردار ادا کر رہی تھی؟ دونوں طرف سے مفادات حاصل کر رہی تھی۔ اگر وہ ڈبل گیم کھیل رہی تھی تو وہ نہ صرف تنظیم کے لیے خطرناک تھی، بلکہ میرے لیے بھی وہ ٹائم بم کی حیثیت رکھتی تھی۔ مہر زر ہی واحد ذات تھی جو جانتی تھی کہ وریام کے روپ میں ایک سویلین نوجوان شہباز ہے۔ اگر وہ کسی ایجنسی کے لیے کام کر رہی تھی تو اب تک اس نے یہ راز کیوں محفوظ رکھا ہوا تھا؟ کیا وہ کسی خاص آدمی کو اونچی بولی پر راز فروخت کرنا چاہتی تھی؟ اگر وہ میری خیر خواہ نہ تھی تو اس نے حسن علی کی بیٹی ماریہ کے بارے میں مجھے مشورہ کیوں دیا تھا؟ کیا اسے یہ خطرہ نہ رہا ہوگا کہ ماریہ جیسی باخبر لڑکی مجھے اس کی اصلیت بھی بتا سکتی ہے؟ دوسری پریشانی جو میرے نزدیک خطرناک تھی وہ کیپٹن ونود کی ذات تھی، جو حقائق کی تلاش میں تھا۔ اتنی پریشانیوں کے باوجود نہ جانے میری آنکھ کیسے لگ گئی تھی۔ جب مجھے جگایا گیا تو شام کے 4 بجے تھے اور رقیہ نے بتایا کہ لان میں سب لوگ چائے پر میرے منتظر ہیں۔ میں نے باتھ روم میں جا کر چہرے پر پانی ڈالا اور بال ٹھیک کر کے رقیہ کے ساتھ باہر نکل گیا۔ لان میں اچھی خاصی گیدرنگ تھی، چند چہروں کے علاوہ سب اجنبی لوگ تھے، جن میں غالب تعداد نوجوان لڑکیوں کی تھی۔ جس انداز سے انہوں نے میرا استقبال کیا تھا، لگتا تھا ان سے شناسائی دیرینہ تھی۔ میں چہرے پر تھکن اور سوگواری طاری کیے ان کے درمیان بیٹھ رہا تھا۔ وہاں ماریہ اور اس کے ڈیڈی نہ تھے، بلکہ کوئی بھی مرد نہ تھا، اس لیے خواتین بالخصوص لڑکیاں خوب کھل رہی تھیں۔ ڈرائی فروٹ نہ صرف چھینا گیا تھا بلکہ ایک دوسرے پر اچھال کر کہکے بھی لگائے گئے تھے۔ تمام لڑکیاں بن سور کر آئی تھیں، شاید اس لیے کہ میں اس خاندان میں آرمی آفیسر تھا جسے ابھی شادی کے لیے ایک لڑکی کا انتخاب کرنا تھا۔ میری اپنی بہن سریا کے لیے بھی والدین کسی آرمی آفیسر کی تلاش میں تھے، اور ایسی ہر تقریب میں جہاں آرمی آفیسرز ہوں سریا کو بنا سوار کر بھیجا جاتا تھا۔ یہ غالباً ہر لڑکی کی ایک مجبوری تھی۔ بے حد ماڈرن
دیدہ زیب اور زندہ دل لڑکیاں بھی تھیں وہاں، لیکن میں تو پانیوں کا مسافر تھا جسے اس پار اترنے اور پھر اپنی انجانی منزل کی جانب سفر رکھنا تھا۔ حسن، مائل و کرم ہونے کے باوجود میں بد نصیب ہی رہا تھا۔ کرم کے لیے جیب تھی، نہ دامن میں جگہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے کہے دم توڑ گئے تھے اور حسن کے پھول اداس ہو گئے تھے۔ جب محفل پر سوگواری نے غلبہ پا لیا تو امی جان تھی جو مجھے وہاں سے اٹھا لے گئی تھی۔ رات 9 بجے کھانے کی اطلاع ملی۔ ڈائننگ ٹیبل پر رقیہ اور امی جان ہی تھیں۔ سید صاحب کو گورنر نے کھانے پر بلایا ہوا تھا۔ میں سر جھکائے کھانے میں مصروف تھا کہ امی جان کی آواز پر چونک پڑا۔ وریام، انہوں نے پانی کا جگ اٹھاتے ہوئے کہا، بیٹے وہ لوگ کون تھے؟ وہی جن کو حکومت شرپسند اور مسلمان قوم حریت پسند کہتی ہے، میں نے جواب دیا۔ تمہارے ابو چاہتے ہیں، وہ نگاہیں ملائے بغیر بول رہی تھیں، بلکہ سچ یہ ہے کہ ان پر اوپر سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ تم اس جگہ کی نشاندہی کرو جہاں تمہیں رکھا گیا تھا۔ بتا دو بیٹے، یہ ہمارے حق میں بھی اچھا ہوگا۔ اگر وہ لوگ آزاد رہے تو کسی دن تمہارے ابو یا تمہاری ماں بہن کو بھی اٹھا کر لے جائیں گے۔ وہ شرپسند ہیں یا کچھ اور، مگر ہمارے دشمن ہیں۔ ہاں دشمن ہیں، میں نے نوالا چباتے ہوئے جواب دیا۔ اگر دوست ہوتے تو مجھے مہمانوں کی طرح رکھتے۔ امی جان، کیا ہمارے دشمن اتنے ہی احمق ہیں کہ مجھے بتا دیتے کہ برخوردار اپنی فوج کو ہمارے ٹھکانے پر لے آنا؟ نہیں امی جی، وہ لوگ بے حد منظم اور محتاط ہیں۔ مجھے تو آسمان بھی نہیں دیکھنے کی اجازت دی گئی تھی، میں نے کہا۔ ابو کیوں نہیں چھوڑتے سیاست؟ رقیہ رو دینے والے لہجے میں بولی۔ کیا دیا ہے سیاست نے ہمیں؟ اپنی قوم ان کو غدار کہتی ہے اور حکومت ان کو غلام سمجھتی ہے۔ جو سیاستدان نہیں ہیں ان کی بھی تو عزت ہے، رقیہ نے کہا۔ کاش وہ چھوڑنے کی پوزیشن میں ہوتے، امی جان خود کلامی کے انداز میں بولی۔ اب سیاست سے کنارہ کشی حکومت وقت سے لا تعلقی کے مترادف ہوگی، اور ایسے وقت تعلق توڑنے والے کو حکومت بھی غدار قرار دے گی۔ قوم صرف لان تان کر سکتی ہے، لیکن حکومت پھانسی گھر تک لے جا سکتی ہے۔ سیاست اب تمہارے ابو کی ایسی مجبوری بن گئی ہے جس سے فرار کا کوئی راستہ کھلا نہیں رہ گیا، امی نے کہا۔ تو پھر ایسا ہوگا، رقیہ شانے اچکا کر بولی۔ یہ تاریخ کی سچائی ہے، بزرگوں کی غلطیوں کی سزا ان کی نسلوں کو بھگتنا پڑتی ہے۔ بھائی جان بھگت آئے ہیں، پھر جس کی باری آئے گی وہ بھگت لے گا، رقیہ نے کہا۔ امی جان نے کوئی جواب دینے کے بجائے کرسی چھوڑ دی تھی۔ مت بتائیے ان کو، رقیہ بولی۔ بدنی سزا سے روحانی سزا اذیت ناک ہوتی ہے۔ ہمارے والدین اس اذیت سے دوچار ہیں، رقیہ نے کہا۔ تم نہ گھبرانا جان برادر، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ مجھے وہ لڑکی اپنی بہن سریا جیسی لگی تھی، پیاری اور معصوم سی لڑکی جس کے دل میں قوم کا درد اور غلامی کا احساس زندہ تھا۔ بخشی سعید اور بیگم سعید کا شمار ان جاہ پرستوں میں ہوتا تھا جو بہر طور نامور رہنا چاہتے تھے۔ مجھے اس لڑکی سے ہمدردی تھی اور میں جانتا تھا اسے کوئی خطرہ بھی نہ تھا۔ میرے بیان میں محض بخشی سعید کو راہ راست پر لانے کی دھمکی تھی۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔